الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جاں سیاح لامکاں شہنشاہ عرب و عجم حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین اور SBI TV چینل کے ذریعے مجھے سننے والوں اور YouTube کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمادی الثانی کی 22 تاریخ ہے۔ آج کے دن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک جو تھا وہ ہوا تھا، اس لیے آج پورے عالم کون و مکان کے اندر، پوری دنیا کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر یوم صدیق اکبر کے نام سے جو ہے وہ یوم منایا جا رہا ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ انبیاء اور رسل کے بعد افضل ہو جو عالم میں، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ؟ صدیق اکبر کا، نبی صدیق اکبر کا، خدا صدیق اکبر کا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مولا کائنات من کنت مولا فہذا علی مولا، آپ کہ جد امجد اللہ اکبر، آپ کے سلسلہ نسب کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سیدنا حضرت امام باقر علیہ السلام سے، اور آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سیدنا حضرت امام زین العابدین سے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد سیدنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر روایت فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر، اس پوری خدا کی خدائی کے اندر تمام انبیاء کے بعد جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
آپ کی ذات اقدس جو ہے یہ پنجتن پاک کے گھرانے سے روایت ہے، یہ مولا کائنات کے نسب سے یہ روایت ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کر مولا کائنات تک یہ روایت جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد ماجد سیدنا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کو 4 واسطوں سے صحابیت کا سلسلہ جو ہے، صحابیت کا شرف جو ہے وہ حاصل ہے۔ آپ خود صحابی رسول ہیں، آپ کے والد ماجد صحابی رسول ہیں، آپ کی والدہ صحابی رسول ہیں، آپ کے بیٹے صحابی رسول ہیں، آپ کے پوتے صحابی رسول ہیں، آپ کی نواسے جو ہیں وہ صحابی رسول ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش جو ہے وہ آپ کے خاندان کے اوپر ہو رہی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا واقعہ بیان فرما رہے تھے۔ آپ کے والدین کے ہاں جو اولاد ہوتی تھی وہ زندہ نہیں رہتی تھی۔ آپ کے والدین نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹا عطا فرمائے ہم اس کا نام عبد الکعبہ رکھیں گے اور وہ بیت اللہ شریف کا خادم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لمبی عمرت اس کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کعبے کا طواف فرما رہی ہیں اور خانے کعبے کے اندر غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجا کی، دعا کی کہ یا رب العالمین مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما، جس کی عمر طویل ہو، لمبی عمر والا ایک بیٹا عطا فرما۔ اور رومی کشمیر عارفے کھڑی فرماتے ہیں، سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے، سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سیانے، اے میوہ تے نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے۔ یہ بیٹوں کی خواہش ہر ایک کو ہوتی ہے۔ میری دعا ہے کہ جن کے ہاں بیٹے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کا صدقہ ان کو بیٹے عطا فرمائے، اور جن کے ہاں بیٹیاں نہیں، جو بیٹیوں کے خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ آج کے دن کا صدقہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، آپ کی حضور کے ساتھ رفاقت کا صدقہ، آپ کی امامت کا صدقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بہنوں کو بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے، جو کسی کی خواہش ہے وہ پوری فرمائے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے جب آپ اسلام کے اندر داخل ہو گئے کہ میں نے ساری زندگی یا رسول اللہ کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کسی بت کو کبھی سجدہ نہیں کیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کی زندگی جو ہے وہ بغیر اسلام کے گزری ہے، آپ بتوں کو سجدہ نہ کریں، بتوں کی پوجا نہ کریں۔ تو آپ نے یہ واقعہ جب حضور کی بارگاہ میں سنایا نا تو جبریل امین علیہ السلام آ گئے اور آ کر انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ابو بکر نے سچ فرمایا ہے، ابو بکر نے سچ فرمایا ہے، ابو بکر نے سچ فرمایا ہے۔ 3 بار جبریل امین علیہ السلام نے اس قول کی، اس بات کی تصدیق کی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی عبد الکعبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھ دیا، اور پھر ابو بکر آپ کی کنیت ہے، لقب جو ہے وہ صدیق اور عتیق ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابی، یہ اسلام کے پہلے صحابی ہیں، اس امت کے سب سے پہلے مسلمان ہیں، حضور کی امت کے سب سے پہلے خطیب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے پہلے امیر حج ہیں۔ ان کو اتنی نسبتیں حاصل ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی اچھے سے اچھے انسان کے اندر 360 خصلتیں، 360 عادتیں، 360 خوبیاں ہوتی ہیں۔ صدیق اکبر پاس بیٹھے ہوئے تھے،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے اندر کوئی خوبی ہے؟ ان 360 خوبیوں میں سے کوئی میرے اندر بھی ایسی خوبی ہے؟ تو حضور نے فرمایا اے ابو بکر صدیق تم ایک خوبی کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے پوری 360 کی 360 خوبیاں عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا کون ہے جس نے آج نماز جنازہ پڑھا ہے؟ حضور نے پھر فرمایا کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے، بیمار پرسی کی ہے؟ کون تھا جو آج دن میں نفلی روزے سے تھا؟ اللہ اکبر، کون تھا، کون ہے جو آج جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہو؟ تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سارے کام میں آج کر کے آیا۔ یہ اتنے پیارے حضور کے غلام ہیں، یہ خلیفہ اول ہیں، اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم پاک کے اندر جن کی بیٹی صدیقہ صدیق کائنات، حبیبہ حبیب کائنات، پورے مومنین کی ماں، پوری کائنات کے مومنین کی ماں ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ساجدہ حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ بیٹی کن کی ہیں؟ یہ بیٹی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنی قربت حاصل ہے رشتوں کے اندر بھی، اور پھر قبیلے کے اندر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے آپ کا 5ویں 6ٹی پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے ساتھ آپ کا قبیلہ جو ہے وہ بھی مل جاتا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی شان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی 32 آیات بینات نازل فرمائی، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق 300 احادیث مبارک جو ہیں وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طریقے سے ان کی قربت ہے؟ آپ تجارت فرمایا کرتے تھے، مکہ المکرمہ سے ملک شام کے اندر جایا کرتے تھے، کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ تجارت کی غرض سے مکہ المکرمہ سے ملک شام جا رہے ہیں، راستے کے اندر ایک جگہ پر طوفان آ گیا، رات کا وقت تھا، اندھیری آ گئی، بارش آ گئی، آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی جگہ تلاش کرو رات گزارنے کے لیے، وہیں پہ اپنی سواریوں کو، اونٹوں کو بھی کھڑا کریں، اونٹوں کو بھی رکھیں اور رات بھی وہیں پہ گزاریں۔ تو کتب سیر کے اندر آتا ہے، سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بحیرہ راہب جو تھا وہ ملک شام سے پہلے کچھ یہ واقعہ رونما ہوا، وہ راستے میں ایک اس کا کلیسا تھا، معبد تھا، اس کا عبادت خانہ تھا، اور وہ اس کی عمر تھی 390 سال۔ 390 سال سے وہ اپنے گرجے کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور عبادت میں مصروف تھا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ تھوڑے فاصلے پر ایک یہ کلیسا ہے، تو اس کے اندر ہو سکتا ہے ہماری رات گزر جائے، تو آپ اس کے اندر چلے گئے۔ تو وہاں پہ جو بحیرہ راہب، کچھ نے لکھا کہ نستورہ راہب تھا، لیکن اکثریت یہ ہے کہ وہ بحیرہ راہب تھا۔ بحیرہ راہب جو تھا وہ 390 سال سے بیٹھ کر اپنے کلیسے کے اندر عبادت کر رہا تھا۔ اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے گئے تو اس کا ایک غلام بھی تھا، اس نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں مکہ المکرمہ سے آیا ہوں۔ اس نے کہا وہ مکہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہی مکہ۔ اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ اس نے کہا کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں، میں کوئی آپ کی نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہم مسافر ہیں، تاجر ہیں، مکہ شریف کے، مکہ کے تاجر ہیں، آپ نے کیا نشانی دیکھنی؟ اس نے کہا آپ مجھے اجازت دیں۔ آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، آپ کی پیٹ کے اوپر، یہ ناف کے اوپر تل کا نشان تھا۔ تو اس نے کہا آپ وہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کون وہی ہوں؟ تو اس نے بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ کے کوئی دوست محمد نامی ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے بچپن کے دوست ہیں، میرے جوانی کے دوست ہیں، وہ پکے دوست ہیں میرے۔ اس نے کہا کہ وہ اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں، ان پر نبوت ختم ہو جاتی ہے، تم زندگی کے اندر ان کے
رفیق بنو گے اور ان کے وصال کے بعد ان کے سب سے پہلے خلیفہ بنو۔ یہ بحیرہ راہب جو ملک شام سے کچھ پہلے باہر ملک شام سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنا ایک صندوق لکڑی کا پرانا سا کھولا اور اس کے اندر سے وہ انجیل شریف جو تھی وہ نکالی، اور اس کے اندر وہ آپ کی نشانیاں، اس کے علاوہ بھی اس نے کچھ باتیں بتائیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرار فرمایا کہ واقعی تم صحیح بات کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ اسی کتاب کے اندر نہیں، کہ انجیل کے اندر ہی آپ کا نام نہیں ہے۔ اس نے کہا مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اس نے کہا آج سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تمام کے اندر جہاں پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، ان کے ساتھ آپ کا نام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لکھا ہوا تھا۔ آپ کا ذکر خیر جو ہے وہ باقی سابقہ صحائف کے اندر، باقی سابقہ کتب کے اندر جو ہے وہ بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ اکبر جل شان۔ اب آپ کے دل میں ایک عجیب و غریب جو تھی وہ بات پیدا ہوگی کہ یہ اتنی دیر سے بیٹھ کر، جو 390 سال جس کی عمر ہے، تقریباً 400 سال سے بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، اس نے غلط بات تو نہیں کی، اور پھر یہ انجیل شریف کا حوالہ دے رہا ہے کہ انجیل شریف کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل، آسمانی صحائف، جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تمام کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ بڑے خوش ہوئے۔ خیر آپ نے رات گزاری، صبح اس نے آپ کی خدمت کی، خاطر کی، بڑی عزت و تکریم کی، اور اس نے ایک پیغام دیا۔ اس نے کہا اے ابو بکر، اے عبداللہ، جب تم ان کی بارگاہ میں جاؤ تو میرا ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا۔ ہو سکتا ہے میری عمر وفا نہ کرے جب وہ اعلان نبوت فرمائے، تو ان کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ بحیرہ راہب نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا ہے، اور بحیرہ راہب نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قیامت کے دن اپنے غلاموں کی گنتی کریں، جب قیامت کے دن آپ اپنے عاشقوں کی گنتی کریں تو میرا نام ان عاشقوں کے اندر، ان غلاموں کے اندر شامل فرمانے۔ میں بھی آپ پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ اکبر جل شان۔ یہ بحیرہ راہب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ اب آپ نے رات گزاری اور صبح ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اپنا مال جو تھا وہ وہاں پہ بیچا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اپنا آدھا مال ابھی فروخت کیا، آدھا باقی تھا، واپس آ گئے۔ کچھ میں آتا ہے کہ اپنا سارا مال فروخت کیا، خرید و فروخت کی، اور واپس مکہ المکرمہ آ گئے۔ یہ 6 مہینے کا آپ کا ٹور تھا، 6 مہینے کا آپ کا یہ سفر تھا۔ 6 مہینے بعد آپ مکہ المکرمہ میں واپس ملک شام سے آئے۔ اب جب آپ آئے تو کفار مکہ نے، قریش مکہ نے آپ سے کہا کہ عجیب و غریب بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دوست جو محمد ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور یہ بت جو خانہ کعبہ کے اندر 360 پڑے ہوئے ہیں، جن کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ سب جھوٹے خدا ہیں، اور ایک وہ خدا ہے وحدہ لا شریک، اسی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور وہ قیامت کے دن ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ ہر ایک انسان نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ قریش مکہ نے، کفار مکہ نے یہ باتیں حضرت ابو بکر صدیق کے گوش گزار کی، اور بالخصوص ابو جہل جو تھا اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے کان میں یہ باتیں بھریں کہ یہ اپنے دوست کی دوستی جو ہے وہ چھوڑ دے۔ تو آپ نے فرمایا جو رب پہلی مرتبہ پیدا فرما سکتا ہے، کل یحیی الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم، جس نے پہلی بار پیدا کر دیا ہے وہ قیامت کے دن بھی پیدا کر سکتا ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اگر ہمارا خالق مالک رازق ہمیں پہلی مرتبہ، ایک مرتبہ پیدا اس نے فرما دیا ہے، اب مرنے کے بعد پہلے ہم بے جان تھے، بے جان سے جان ہمارے اندر ڈالی۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ثم یمیتکم ثم یحییکم، تم مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا گیا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ خیر آپ نے یہ ساری باتیں سنی، اور آپ حضور اس وقت نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام جبل ابو قبیس کے اوپر بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مصروف تھے۔ صفا مروہ کی طرف سے اگر باہر نکلے نا
تو جو آج ملک عبداللہ گسر ملک عبداللہ کے نام جہاں پہ بنا ہوا ہے نا وہ گسر، یہ پہاڑی جو تھی، اس پہاڑی پہ کھڑے ہو کر حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ یہ پہاڑی جبل ابو قبیس پہ چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ اب صدیق اکبر دوست تھے بچپن کے حضور کے، جا کر عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، یہ قریش مکہ کفار مکہ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، جو آپ نے سنا ہے وہ صحیح ہے، میں نے ساری باتیں کی ہیں، میں ہی نہیں یہ ارشاد فرمائی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک تھے، بڑے دنا تھے، بڑے عقل مند تھے، تو عرض کی یا رسول اللہ، یا محمد، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں، آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ یہ حضور کے درمیان اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان بات ہو رہی تھی۔ اس وقت کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، جو 6 مہینے پہلے بحیرہ راہب جب تم ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے، اس سے جو تمہاری باتیں ہوئی تھیں، اس نے جو تمہیں باتیں بتائی تھیں، وہ ساری باتیں حضور نے ارشاد فرما دیں اور فرمایا اس سے بڑی دلیل کوئی ہے تمہارے لیے؟ اگر تم چاہو تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیتا ہوں، اگر چاہو تو ڈوبا ہوا سورج واپس کر کے دکھا دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں پتھروں سے کلمے بھی پڑھوا دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو میں درختوں کو چلا کر تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ اے ابو بکر، تم جو معجزہ دیکھنا چاہو میں وہ دیکھ سکتا ہوں۔ کیا بحیرہ راہب نے یہ 12 اشعار تمہیں سنائے نہیں تھے؟ وہ 12 اشعار حضور نے خود سنائے، ان کا مطلب سنایا اور ارشاد فرمایا کیا بحیرہ راہب نے مجھے سلام نہیں عرض کیا تھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور پھر اس وقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درم و دینار تھے، وہ سارے کے سارے پھر تھوڑے تھوڑے کر کے اسلام اور بانی اسلام کے اوپر خرچ کر دی۔ اور دوران خطبہ جو میں نے آیا کریمہ تلاوت ارشاد فرمائی ہے، پورے قرآن کے اندر اگر کسی صحابی کی صحابیت کا ذکر ملتا ہے تو وہ تاجدار صداقت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ 2 میں سے دوسرا غار کے اندر، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ 2 میں سے دوسرا غار کے اندر تھے، لا تحزن ان اللہ معانا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں کے ساتھ تیسرا اللہ وہ ہے، وہ موجود ہے۔ تو ہجرت کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ جب کفار مکہ نے مظالم کی انتہا کر دی اور کفار مکہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے بانی اسلام اور اسلام کو دبا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، میرے کریم آقا نے ایک مرتبہ انہی ایام کے اندر کفار مکہ کے میٹنگ کے اندر، کفار مکہ کے اجلاس کے اندر، جب تمام مکے کے کافر کٹھے ہو گئے، تمام قریش مکہ کٹھے ہو گئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے قریش مکہ، میں نے تمہیں ایک خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کے لیے کہا، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میری ذات پر آ کر نبوت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے اپنے جھوٹے بتوں کی پرستش کی بات کرتے ہو، فرمایا اگر تم مجھے میرے ہاتھ پر، دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو، پھر بھی اس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا۔ قریش مکہ نے، کفار مکہ نے بڑے لالچ دیے، انہوں نے کہا اگر آپ مکے کی سرداری چاہتے ہیں ہم آپ کو مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر آپ کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کی خوبصورت عورت سے شادی کروا دیتے ہیں، اگر آپ دنیا کا مال و متاع چاہتے ہیں ہم آپ کے قدموں میں ساری دنیا کا مال و منع جو ہے وہ ڈھیر کر دیتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اے قریش مکہ، اے کفار مکہ، اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو پھر بھی اس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کروں گا، اسی کا پیغام تمہیں پہنچاؤں گا
اور اللہ اکبر جل شانہ اس کی عبادت سے ایک انچ بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میرے کریم آقا نے واضح طور پر ارشاد فرمایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا حکم ملا۔ پہلے مسلمان جو تھے وہ کفار کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت فرما رہے تھے، گائے بکھائے، ایک ایک دو دو۔ اب واضح طور پر جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ اے ابو بکر، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آج رات ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ کفار آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں، آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں چلے جائیں، آپ تشریف لے جائیں۔ اور اس سفر کے اندر آپ کے ساتھی جو ہیں وہ آپ کے صدیق اکبر جو ہیں وہ ہیں، یہ آپ کے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نیکی، وہ سعادت، وہ خدمت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کائنات کے اندر کسی کو اور کو سعادت نہیں ملی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار مزار صدیق اکبر۔ اللہ اکبر جل شانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر آپ میرے ساتھ ہجرت کریں گے، کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ جس طرح کفار میرے قتل کے در پہ ہیں، مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ میری وجہ سے آپ کو بھی طرح طرح کی اذیتیں دیں، اور اگر آپ اس راہ میں شہید کر دیے جائیں تو آپ صابر و شاکر رہیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کمال جواب دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری عمر ساری دنیا کی لمبی عمر کے برابر کر دی جائے اور پھر مجھے مصائب و علائم میں مبتلا کر دیا جائے، تکلیفیں پر تکلیفیں دی جائیں یا رسول اللہ، اور دوسری طرف مجھے یہ کہا جائے کہ آپ کو پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں پوری دنیا کی بادشاہی کو ٹھکرا کر آپ کی غلامی کو ترجیح دیتا ہوں، آپ کی نسبت کو ترجیح دیتا ہوں، آپ کی سنگت کو ترجیح دیتا ہوں، میں نسبت رسولی جو ہے اس کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اور پھر ہجرت کی رات حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے، اور کبھی آگے دوڑ کر جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم اس طرح کیوں کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، دل میں خیال آتا ہے کہیں دشمن آگے تاک لگا کر نہ بیٹھا ہو، آگے سے حملہ نہ کر دے، آگے دوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ پھر خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، پیچھے دوڑ چلتا ہوں، پھر اسی طرح دائیں اور بائیں۔ اللہ اکبر۔ غار کے اندر 3 دن تک، اور جب غار کے قریب پہنچے حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، اور پھر اس غار کی 2-3 مرتبہ زیارت بندہ ناچیز نے کی ہے۔ اپنا وجود لے کر جانا بڑی بات ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور دنیا کہتی ہے کہ ابو بکر فرشتے تھے یا ابو بکر جن تھے۔ ابو بکر کے اندر اتنا عشق، اتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ وہ آپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور غار کے اندر لے گئے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ غار کے اندر غار کی صفائی کی، اور غار کے اندر جتنے سوراخ تھے ان کو اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کر سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پہ اپنی ایڑی مبارک رکھ دی، اور وہاں سے وہ سام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، جو حضور کی زیارت کے لیے اس میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو الہام فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا میرے محبوب اس کے اندر آئیں گے، میرے نبی آخر الزمان، تم ان کی زیارت کر دینا۔ اب وہ بار بار ایڑی کو جو ہے وہ اپنا منہ لگا رہا ہے، سارے سوراخ بند پائے، وہ نرم ایڑی دیکھی کہ اس جگہ پہ کوئی نرم چیز ہے، اس ایڑی پہ بار بار وہ دستک دے رہا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا یہ کوئی موذی جانور ہے، سانپ ہے، آپ نے ایڑی نہیں اٹھائی۔ آخر سانپ نے وہ ڈنگ مار دیا، جب ڈنگ مارا، ڈس لیا، تو زہر جو تھی جسم میں سرایت کر آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں رکھ کر آرام فرما دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پہ ابوبکر کے آنسو پڑے تو بیدار ہوئے۔ فرمایا ابوبکر کیا بات ہے، کس چیز نے آپ کو پریشان کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا ایڑی ہٹاؤ، پھر ایڑی ہٹائی، سانپ باہر آیا، حضور کے ارد گرد طواف کرنے لگا، زیارت کی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے وہ چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو تھا وہ حضرت ابوبکر کی ایڑی پہ لگایا، فوراً شفا یاب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے پانی کی بڑی پیاس ہے۔ فرمایا جاؤ اس غار ثور کے دوسرے دہانے پہ جاؤ، وہاں پہ پانی پی آؤ۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اٹھے، غار کے دوسرے دہانے پہ گئے، وہاں پہ جو پانی پیا، مفسرین فرماتے ہیں ریاض النظرہ کے اندر ہے، یہ مناقب صدیق اکبر کے اندر ہے، سیرت صدیق اکبر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب پانی پیا تو دل خوش ہو گیا، اللہ اکبر جل شانہ۔ جب واپس آئے عرض کی یا رسول اللہ ایسا پانی آج تک میں نے نہیں پیا۔ فرمایا ابوبکر جانتے ہو وہ پانی کون سا پانی تھا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ پانی جو تھا وہ حوض کوثر کا پانی تھا۔ جب تم ادھر سے چلے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کے صدیق اکبر کے لیے، میرے محبوب کے یار کے لیے، میرے محبوب کے دوست کے لیے جنت سے پانی جو ہے وہ حوض کوثر جو ہے اس کو غار ثور کے دانے پہ پہنچا دو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا، اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ فرمایا وہ حوض کوثر کا جام تھا جو تم نے دنیا کے اندر پیا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا میری اتنی قدر و منزلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ اب اللہ کے محبوب نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو اپنی دل کی آنکھوں سے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر اگر کوئی شخص دنیا کے اندر 70 انبیاء علیہ السلام کے برابر زہد و تقوی اختیار کرے اور اس کے دل میں تمہاری محبت نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت، ریاضت اور سخاوت کو قبول نہیں فرمائے گا بلکہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ فرمایا جو تم سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات بھی محبت کرتی ہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ پھر آپ نے سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ خریدا۔ کئی غلام جو تھے ان کو خرید کر اپنی مرضی سے آزاد کیا۔ جب سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کی انتہا ہو گئی، نگاہ نبوت نے دیکھا کہ میرے بلال پر بڑے ظلم کیے جا رہے ہیں، عہد کی صدائیں وہ بلند کر رہے ہیں، اور امیہ بن خلف جو مکے کا بڑا کافر تھا ان کا غلام تھا، ان کے غلام تھے حضرت بلال، اس کی ملکیت میں تھے۔ اب صدیق اکبر کو حکم ہوا کہ آپ جائیے اور جا کر ان کو خرید کر لے آئیے۔ اب صدیق اکبر گئے ان کو خریدنے کے لیے، تو امیہ بن خلف جو تھا وہ مکے کے چوک میں آپ کو زد و کوب کر رہا تھا، آپ کو مار پیٹ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا او امیہ بن خلف، اے امیہ بن خلف تو کیوں بلال کو مارتا ہے؟ اس نے کہا اگر اتنی پیارا لگتا ہے بلال تو خرید لو۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا 1000 درہم۔ آپ نے 1000 درہم کی تھیلی نکالی، فرمایا یہ۔ اس نے کہا نہیں میں بھول گیا ہوں، مجھے 2000 درہم چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ لو 2000 درہم۔ پھر اس نے کہا نہیں مجھے 3000 درہم چاہیے۔ آپ نے فرمایا یہ لو 3000 درہم۔ اس نے کہا غلام کے بدلے، اس نے جب دیکھا نا اتنی دلچسپی لے رہے ہیں، اس نے کہا غلام کے بدلے غلام بھی چاہیے۔ آپ نے فرمایا جو میرا غلام ہے یہ بھی تمہیں دیا۔ اس نے کہا اس کی بیوی، فرمایا وہ بھی تمہیں دے دی۔ اس نے کہا اس کے بچے، فرمایا یہ بھی تمہیں دے دیے۔ اب لوگوں نے کہا امیہ بن خلف تیرے اوپر لعنت ہو، تو بار بار اپنی زبان سے مکر رہا ہے، تو نے سودا کیا اب دے۔ وہ بلال جس کو کوئی کوڑیوں کے بھاؤ نہیں خریدتا تھا، چاند درم و دینار کے اندر کوئی نہیں خریدتا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب صدیق اکبر لے کر چلنے لگے نا حضرت بلال کو، تو امیہ بن خلف نے ٹچکر کرائی، اس نے پیچھے سے ایک جملہ کسا۔ اس نے کہا اے ابو بکر صدیق میں نے سنا ہے تم بڑے زیرک اور دنا ہو، تم نے کبھی گھاٹے کی تجارت نہیں کی، تو آج تم نے اس غلام کے لیے جو کوڑیوں کے بھاؤ میں فروخت نہیں ہوتا تھا، ہزاروں درم و دینار، بلکہ ایک جگہ پہ میں پڑھا 100 قیہ سونا جو تھا وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق نے دے دیے۔ اتنا مہنگا خریدا۔ اس نے کہا اتنا مہنگا تم نے یہ غلام خریدا ہے؟ آپ نے فرمایا او بدبخت تجھے بلال کا پتہ ہی نہیں ہے، تجھے بلال کی عظمت کا
اس کی شان کا، اس کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دو جہانوں کے سردار محبوب پروردگار نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جاؤ ابو بکر آج بلال کو خرید کر لے آؤ۔ آج میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اگر تو آج روم اور فرس کی بادشاہی بھی مانگتا تو میں وہ بھی دے کر تجھے بلال کو خریدنے کے لیے تیار تھا۔ فرمایا اگر مجھے اپنی ذات کا سودا بھی کرنا پڑتا تو اللہ کے محبوب کی بات پوری کر دیتا۔ آج میں بلال کو ہر قیمت پر تجھ سے خرید کر لے جانا چاہتا تھا، تو نے بڑے سستے داموں میں بلال کا سودا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارک نازل کی، اللہ اکبر وَسَيُجَنَّبُ هَلْ أَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ لوگ سمجھے کہ شاید حضرت بلال کا کوئی احسان تھا ابو بکر صدیق پر، جس لیے اس کو اتنی قیمت میں خریدا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں یہ بات نہیں، بلکہ میرا صدیق وہ ہے کہ یہ اس نے اپنے رب کی رضا کے لیے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا جینا، اس کا مرنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ فاروق اعظم نے آدھا مال پیش کیا، باقی صحابہ نے اپنی طاقت کے مطابق اپنے اپنے مال پیش کیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر پیچھے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، سب کچھ مال دنیا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر میں چھوڑ آیا۔ فاروق اعظم سے پوچھا کتنا مال گھر میں چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال گھر میں چھوڑ آئے ہوں، آدھا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، مال تجارت کا یہ بیت المال کے اندر پیش کر دیا غزوہ تبوک کے لیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر سے کائنات کے اندر کوئی نیکیوں کے اندر، کوئی عشق کے اندر، کوئی حضور کے ادب کے اندر، کوئی حضور کی ذات کے اندر غلامی میں بڑھ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیے ہیں میں نے ان کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر ان کو واپس کر دیا ہے، چکا دیا ہے، اس کا بدلہ دے دیا ہے۔ لیکن ابو بکر کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنے احسان ہیں، جتنی اس کے میرے اوپر جو ہیں وہ نیکیاں ہیں، ان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عطا فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے۔ رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا تابع دار ہوں، یا رسول اللہ یہ مال بھی آپ کے لیے ہے، یہ میری جان بھی آپ کے لیے ہے، میری اولاد بھی آپ کے لیے ہے، یا رسول اللہ میرا تن من دھن سب کچھ جو ہے وہ آپ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ، الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ اور قلندر لاہوری علامہ اقبال کی ساری شاعری جو ہے اس کا رس خلاصہ اور نچوڑ نکالیں تو یہ بات آتی ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے کشمیر کو بھی آزاد فرمائے، فلسطین کو بھی آزاد فرمائے، قبلہ اول کو بھی آزاد فرمائے، اور جہاں جہاں پہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں سب کو اپنے محبوب اور محبوب کے یاروں کا صدقہ، محبوب کے خلفائے راشدین کا صدقہ، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا صدقہ، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی کی سخاوت کا صدقہ، مولا کائنات کی شجاعت اور ولایت کا صدقہ، حسنین کریمین طیبین طاہرین شہیدین کی شہادت کا صدقہ، پینتن پاک کے صدقے سے اولیاء کرام، اولیاء عظام، صوفیاء کرام، اولیاء عظام کے صدقے سے عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنی رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔